السلام علیکم، میں ہوں نثار احمد دول۔ آپ دیکھ رہے ہیں دول گوٹ فارم کا آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سوال ہے کہ جو نیا فارمر ہے وہ کتنی بکریوں سے اپنے فارم کا آغاز کر سکتا ہے؟ دوستو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ پر، آپ کی ہاؤسنگ پر، مطلب کہ آپ کا جو شیڈ ہے اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، آپ کتنی خوراک کا بندوبست کر سکتے ہیں، اور آپ کتنے جانوروں کی ایزیلی مینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ نئے فارمر کے لیے دوستو جو میرا مشورہ ہے کہ وہ چھوٹے پیمانے سے شروع کرے، مطلب کہ تھوڑی بکریوں سے اپنے فارم کا آغاز کرے، اور جب وہ اپنے فارم کا آغاز کرے تو جو اس کے پاس وسائل موجود ہوں انہی کے ساتھ اپنا وقت سارے، مطلب کہ جو شیڈ ہے وہ بالکل سستا سا بنا لے، یا اگر اس کے گھر میں یا اس کی حویلی میں کوئی کمرہ خالی ہے تو اسی کا شیڈ بنا لے۔ اس کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی بکریوں پر ہونا چاہیے، مطلب کہ اگر اس کے پاس 1,00,000 روپیہ انویسٹمنٹ ہے تو اس میں سے 80 سے 90 ہزار روپیہ جو وہ اپنی بکریوں پر انویسٹ کرے۔ اگر اس نے اپنی انویسٹمنٹ زیادہ ڈیکوریشن پر کر دی تو جو لوگ ہوں گے وہ آ کر واہ واہ کریں گے، تصویریں ضرور بنوائیں گے، مگر 6 ماہ سال کے بعد جو فارمر ہے اس کی اپنی واہ واہ ہو جائے گی۔ کم بکریوں سے فارم سٹارٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بکریوں کو سنبھالنا، بکریوں کی خوراک کا بندوبست کرنا، ان کو گرمی اور سردی سے بچانا، ان کی دوائی دارو کا بندوبست کرنا یا ان کے بچے سنبھالنا جو نیا فارمر ہے اس کے لیے آسان ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بن بھی جائے جو کہ فارم میں آتے رہتے ہیں تو وہ بڑے نقصان سے بچ سکے۔ میں نے بجٹ کی بات کی ہے تو ایک اور بات میں یہاں ایڈ کر دوں دوستو، اگر آپ کے پاس ٹوٹل بجٹ 20 لاکھ روپے ہے تو آپ نے 10 لاکھ روپیہ انویسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہے تو آپ نے 5 لاکھ روپیہ انویسٹ کرنا ہے، مطلب کہ اگر آپ کے پاس 10 بکریوں کی گنجائش ہے تو آپ نے 5 لے لینی ہے، اور جو ہاف آپ کا بجٹ ہونا ہے وہ آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ دوستو یہ جو ہاف بجٹ ہے یہ مشکل وقت میں آپ کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے گا۔ اگر آپ نے اپنا سارا بجٹ وہیں استعمال کر دیا تو جب کبھی آپ کے فارم پر مشکل آئے گی تو آپ فارم کو دوبارہ رن نہیں کر سکیں گے۔ دوستو کوئی بھی جو نیا کام ہوتا ہے اس میں سٹارٹ میں چھوٹے موٹے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں، اور انہی نقصانوں سے بندہ سیکھتا ہے۔ کسی بھی کام میں جو سٹارٹ میں نقصانات کا بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو وہ کام سیکھنے کی فیس ہوتی ہے، اور کچھ ایسے شریف آدمی بھی ہوتے ہیں کہ یہ جو فیس ہے دینے کے بعد کام کو چھوڑ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ابھی پاکستان میں کام کا کوئی حال نہیں ہے۔ شروع کی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد، مطلب کہ کاروبار کی اپنی فیس دینے کے بعد، جب آپ نے کام سیکھ لیا اس کے بعد آپ نے اگر کام چھوڑ دیا تو آپ کو دوستو عقل مند کون کہے گا؟ مگر آپ نے دوستو فیس دینے کے بعد یہ کام چھوڑنا نہیں ہے۔ دوستو ڈٹے رہیں، ہمت پکڑیں، ایک دن آپ کا فارم کامیاب ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔